اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، یہاں پہ موجود خالد مقبول صدیقی بھائی، ان کے رفقا، فاروق ستار بھائی، ان کے رفقا، تمام کارکنوں کو، تمام ذمہ داروں کو، جہاں جہاں میں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا۔ کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں، جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھائے۔ 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی MQM چھوڑ کر گیا۔ رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، پاکستان کا سینیٹر تھا۔ الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا۔ جو کچھ بڑھتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز۔ کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اکتوبر 2013 کو انیس قائم خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان، کوئی آواز، کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا۔ 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس قائم خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں، اور ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو بغاوت کی ہے، وہ ببانگ دہل کی، نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا۔ کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا، شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی۔ روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی، نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو۔ ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر، کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بائیولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم۔ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی۔ مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں۔ ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں۔ میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے، اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ وہ گالی بکیں، وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے، رینجرز آ جائے، پولیس لے جائے، کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں، اس کا الزام کسی بھی MQM کے ذمہ دار پہ لگا دو، پوری دنیا، پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے۔ تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے۔ اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا۔ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج
اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی، ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں، لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا، لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے. آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے، ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے، ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے، اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے، اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے، یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے، جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے، جس پر مجھے لوگ تانے دیں، جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے، نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے، چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، تمیز سے، بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں. اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو، تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا، 40% کوٹا تھا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں، کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنی باتوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوع کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں، ہاں ہم میں اختلاف تھا،
اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے، میں نے منافقت نہیں کی، لیکن اگر آج لوگوں کے لیے اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے۔ میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ، اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی، اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ کراچی کے لیے نہیں، یہ کراچی کے لیے نہیں، کراچی پاکستان کو پالتا ہے، کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے، پال سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں، آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے، آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے۔ یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے، اس کی آپ یاری کیجئے، دلوں کو بڑا کیجئے۔ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں، این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں، پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے۔ 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا، سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا، تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے، لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں، تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے، معافی دی جائے، ان کو معاف کیا جائے۔ آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے۔ آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں، بڑے بڑے نام، بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے، ان کا حصہ ہے اس امن میں۔ آج بھی جو لوگ، جن کی مائیں، جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے، ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے۔ جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر، ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے۔ کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چبھا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے، اس کو نکالا جائے، اور ہم یہ اعادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں، ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے۔ آپ شاید سوال کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہی دے دوں، آپ کو جواب دے دوں۔ بہت سارے سوال ہوں گے، اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے؟ تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے۔ آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا، تو بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری، تو ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے۔ ہم نے اپنا رول پلے کر دیا، وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا، ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شہر، جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے۔ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں، سندھی بستے ہیں، بلوچ بستے ہیں، پنجابیز بستے ہیں، ہزارے وال بستے ہیں۔ اگر یہ شہر، اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا، پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے، انگیج کراتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے، اورنگی کا مہاجر ہے، کورنگی کا مہاجر ہے، ملیر کا مہاجر ہے، فیڈرل ایریا عزیز آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کا مہاجر ہے، تو اس پنڈال میں سہراب کوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بشانہ ہے، اس پنڈال میں لیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان، ایک جان ہے، اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، شہر کی بقا کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا۔ کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ۔